سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 58 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ کی جو آیات کا سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ اتوار کو 5 آیات کی تفسیر میں نے پیش کی تھی اور ان 5 آیات کا تعلق منافقین سے تھا، جس کی تفصیل، توضیح اور تشریح آپ حضرات کے سامنے گزشتہ اتوار کو پیش کر چکا ہوں۔ اب جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں جو 58 ہے، اس آیت کریمہ میں بھی منافق کا تذکرہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اس کے میں نے 2 حصے کیے ہیں اور دونوں حصے میں علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ آیت کریمہ آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں۔ پہلا حصہ اس کا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا منافقین کے بارے میں ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مال کو تقسیم فرماتے تو بعد منافقین آپ پر اعتراض کرتے، تان کرتے، آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں اس آیت کریمہ کو اتارا۔ ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے اور وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے متعدد مرتبہ واعظین اور مقررین سے سنی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک منافق، آپ اسے منافق کہیں یا پھر خارجی کہیں، اس کا تذکرہ ہے اور اس کا نام حدیث مبارکہ میں ہے ذو الخویصرہ، یہ اس کا نام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آیا، آپ اموال کو تقسیم کرنے لگے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے اعدل یا محمد، جس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہتا ہے اے محمد اب عدل کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں عدل نہ کروں تو عدل کرے گا کون؟ یہ آپ نے فرمایا۔ ظاہر بات ہے نبی نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے، میں اب اپنے اعتقاد کی بات کر رہا ہوں اور بلا شبہ وہ آپ کا بھی ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے نبی نے جو کیا نا اسی کا نام عدل ہے۔ کوئی ہمیں پوچھے کہ عدل کس چیز کا نام ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ ہم کہیں گے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، نبی نے جو فیصلے فرمائے واللہ وہی عدل ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ کرام میں ایک صحابی آپ کو پتہ ہے بڑے جلالی ہیں اور ان کا اسم گرامی ہے حضرت عمر بن خطاب، خلیفہ ثانی۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں اجازت کو طلب کیا
یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ابھی تلوار سے میں اس کے سر کو اڑا دوں. حضرت عمر اپنے جذبات، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں فرماتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ظاہر بات ہے یہ ایک نظام قدرت تھا. اب رب کی چاہت یہی تھی کہ یہ چلے گا سلسلہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں رہنے دو، اس کی گردن مت اڑاؤ، اس لیے کہ اس کے ساتھ اور لوگ ملیں گے اور وہ بظاہر کیا ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے. ان کا حلیہ، ان کا کردار، ان کا چلنا رہنا سہنا سب مسلمانوں کی طرح ہوگا. نبی نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کی نمازوں کے برابر نہیں سمجھو گے، بلکہ کہو گے کہ ہماری نمازیں تو اس سے حقیر ہیں، ہمارے روزے تو ان سے کم تر ہے. اور یہ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. یہ حدیث مبارکہ کا میں نے خلاصہ پیش کیا. ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ ایک اتفاق ہے. یہ حدیث مبارکہ میں نے 1-1.5 ہفتے پہلے اپنے طلباء کو بھی پڑھائی ہے. تو میرے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ تو بخاری میں نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. تو بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عربی الفاظ جو ہے نا بالکل کلیئر ہو جائے. اب ان لفظوں کی طرف آ جائیں، اسکرین پر ملاحظہ کریں. انا ابا سعید الخدری، جس کا مطلب ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں. وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قالا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقسم قسما. فرماتے ہم نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال آیا تھا. وہ مال صدقات کا تھا، زکوٰۃ کا تھا. جب بارگاہ رسالت میں آتا تو آپ لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے. آپ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. عطاء ذو الخویصرہ وہو رجل من بنی تمیم. بارگاہ رسالت میں ایک شخص آ گیا اور جس برادری سے، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا بنی تمیم. بنی تمیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اور وہ بارگاہ رسالت میں آ کر کیا کہتا ہے سنیے گا. فقال یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول آپ عدل کیجئے. اب یہ بارگاہ رسالت میں کہہ رہا ہے کہ آپ عدل کیجئے. ظاہر بات ہے اتنی ہمت، جرأت اور جسارت بلا شبہ کوئی سچا مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارا تو میں نے کہا نا یہ عقیدہ ہے، نبی جسے کر لیتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہ یہی تو عدل ہے، یہی تو انصاف ہے. اب نبی نے کیا فرمایا سنیے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویلکا، تیری مت ماری گئی. تو کیسا شخص ہے تو ذلیل اور رسوا ہے. میرے بارے میں کہتا ہے کہ عدل کرو. اب نبی کیا فرماتے ہیں وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اے بے وقوف اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کرے گا کون. یہ نبی نے کلیئر فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اب اجازت چاہی. فقال عمر، حضرت عمر بن خطاب بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، آپ بس اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس کی گردن، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اعتراض کرنا صحابہ کی نگاہ میں یہ گستاخی ہے. یہ صحابہ کی سوچ ہے. ظاہر بات ہے نبی کی بارگاہ میں کون اعتراض کر سکتا ہے. آج کل تو کوئی بڑی سیٹ پر بیٹھ جائے نا، منسٹر کی سیٹ ہو، کوئی بڑی سیٹ ہو، اور اس پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا. اور وہاں بھی ہم سوچ کے بات کر رہے ہیں اور کوئی کر رہا ہے ہمارا بھائی ہمارا دوست، ہم کہتے ہیں یار زبان سنبھال کے بات کر، بڑا آدمی ہے، اپنے جیسا نہیں ہے.
ذرا غور کریں کہ یہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی کلمات کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. بارگاہ رسالت میں یہ کہا جائے کہ آپ نے عدل نہیں کیا، آپ عدل کیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ظاہر بات ہے حضرت عمر جلال میں آئے اور اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دو. اب نبی نے کیا فرمایا سنے گا، آپ اجازت تو دے سکتے تھے نا، آپ کہتے تھے عمر گردن اڑا دو. اور یہ وہ منافق اور خارجی تھا جو یہ سمجھے کہ اس سے ایک سلسلہ چلا خارجیوں کا، یہ نبی کے دور میں پیدا ہو گیا، جس کو کہیں کہ منافق تو تھا، یہ جو خارجی کا جو تخم اور بیج ہے نا یہ یہیں سے سٹارٹ ہوا، یہیں سے اس سے ابتدا ہوئی. اور 38 ہجری میں توجہ رکھے گا، 38 ہجری میں یہ خارجی ہزاروں میں پھیل گئے تھے. اور یہ جو کنبہ تھا نا کنبہ اسی کا تھا، ذو الخویسرہ کا، سب اس کے چاہنے والے ماننے والے تھے، جو نبی نے پہلے ارشاد فرما دیا، یعنی آپ نے فیوچر کی خبر عطا فرمائی. اور ان خارجیوں سے مقابلہ کس سے کیا؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے 38 ہجری میں، اور پکڑ پکڑ کے ان خارجیوں کو مارا ہے اور انہیں قتل کیا ہے. اب یہ جو تخم ہے، یہ جو بیج ہے، یہ جو اصل پیدا ہے یہ وہی تھا ذو الخویسرہ. حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں. لیکن ظاہر بات ہے ایک نظام قدرت ہے، اللہ نے ہی تو ابلیس کو چھوٹ دی ہوئی ہے. ابلیس کو چھوٹ دینے والا کون؟ ظاہر بات ہے اللہ ہے. اگر ابلیس کو چھوٹ اللہ نہ دیتا تو ابلیس کیا کر لیتا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا خالق الخیر والشر، خیر ہو یا شر ہو سب کا مالک تو اللہ ہی ہے. یعنی اگر ہمیں شفا یابی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی کیسے آتی ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ ہی دیتا ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے نا کائنات کا، یہ میرے رب کے اشاروں پہ چلتا ہے، میرے رب کے حکم پہ چلتا ہے. ہمیں تو بڑی توجہ کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر بات ہے ایک عمارت آپ کھڑا کرتے ہیں تو 1 سال نکل جاتا ہے، 8 مہینے نکل جاتے ہیں، کبھی 2-4 سال نکل جاتے ہیں. لیکن رب کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کن فیکون. رب خالی کہتا ہے ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا. اب جب اجازت مانگی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اب میرے آقا کیا فرماتے فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، فرمایا آگے جا کے یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کی پارٹی بنے گی، اس کی جو ہے ٹیم بنے گی، اس کی پارٹی بنے گی. اور وہ کیسی ہوگی؟ کلمہ بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، سب کرے گی. الفاظ سنیے گا، یَأْکِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہلکا جانو گے. یعنی تم کہو گے یار ہم کہاں نماز صحیح پڑھتے، نماز تو اصل یہی پڑھتے، ان کی نماز اعلیٰ ہے. لیکن ہوں گے کون؟ منافق. ہوں گے کون؟ خارجی. پھر میرے نبی نے فرمایا، بخاری کا الفاظ سنا رہا ہوں اور بالکل صحیح حدیث مبارکہ، اور اس آیت پر اکثر مفسرین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ان کے روزوں کو دیکھو گے نا تو ان کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. یار ہم تو سوتے ہی ہوئے ہوتے ہیں، یہ پورا دن کام بھی کر رہے، روزے بھی رکھ رہے، اصل روزے تو یہ رکھ رہے، محنت اور مشقت کو یہ سہ رہے، یہ برداشت کر رہے. پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن. نبی نے اسے کلیئر کر دیا، قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لا یجاوز تراقیہم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن زبان پر تو ہوگا، دل میں نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں آئے گا. پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے قلب پر، ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا. اب یہ جو ذو الخویسرہ ہے یہ بارگاہ رسالت میں کیا کر رہا ہے؟ نبی نے جب صدقات کو تقسیم فرمایا تو وہ کیا کرتا ہے؟ زبان اپنی لمبی کر رہا ہے، اعتراض بری، اور اس کی مذمت اس آیت کریمہ میں آئی. اچھا اب یہ حدیث مبارکہ کا حوالہ آپ دیکھیں، بخاری شریف 3610. میں نے آپ کو پیج نمبر، حدیث نمبر بھی دے دیا
اور حدیث کے عربی جو کلمات ہیں بخاری کے لفظ تو لفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اچھا اب اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ میں کیا ہے؟ ابھی منافق کی بات بتا رہے ہیں. فرمایا فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَدُوا. فرمایا منافق کی نیچر کیا ہے، ان کا مائنڈ. بات منافق کی ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آیات چل رہی ہیں یہ منافقین کا تذکرہ ہے. آپ نے گزشتہ اتوار کو بھی 5 آیتیں سنی اور اس سے قبل بھی چند آیتیں آپ نے جو سنی وہ بھی منافقین کے بارے میں تھے. یعنی یہ جو ربط چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہ منافقین کے بارے میں چل رہا ہے. اور اللہ کھول کھول کر ان کے انداز کو بیان کر رہا ہے. اللہ کھول کھول کر کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ آپ بچیں، تاکہ میں بچوں. اس سے بیان کر رہا ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ منافقے کر رہے منافقے کا ٹھیک ہے نا، ان کا عمل ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے درمیان بھی پائے جاتے ہو تو پھر تم نے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے. وجہ یہ کہ یہ بکاؤ مال ہے، بک جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا سب سے زیادہ جو ہمیں غیر مسلموں نے نقصان دیا نا، ڈائریکٹلی نہیں دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈائریکٹلی نہیں دیا. یہ کیا کرتے؟ خریدتے ہیں. یہی منافقین کو خریدتے ہیں، بد عمل لوگوں کو خریدتے ہیں، لبرل قسم کے لوگوں کو خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد انہیں ایک مشن دیا جاتا ہے اور وہ اپنے مشن میں لگ کر مسلمانوں کو کیا کرتے؟ کمزور کر دے. آپ نے سنا ہوگا جو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اس وقت ظاہر بات ہے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب مجھے برابر یاد ہے عراق کی حمایت میں ایک بہت بڑی ریلی بھی نکالی تھی. ریلی یہاں سے نکلی تھی بولڈر مارکیٹ سے. ہم بھی اس میں شریک تھے، ہم بھی سمجھے کہ اس فیلڈ کے ادنا کارکن، ادنا سپاہی تھے عراق کی حمایت میں، یعنی صدام حسین کی حمایت میں نہیں. اب اس کا عمل کیا تھا اللہ بہتر جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جیسا بھی تھا. لیکن کیا ہوا، اس کے بعد بڑی طاقت تھی. امریکہ نے کیا کیا؟ اسی کے جو بندے تھے نا ان کو خریدا. اب بکا کون؟ وہ بکا جو کلمہ پڑھتا تھا، وہ بکا جو نماز پڑھتا تھا، وہ بک گیا. جب بک گیا تو کیا ہو گیا؟ بالکل ٹن، جس کو کہتے ہیں آج کل یو ٹرن، یعنی بالکل ٹرننگ آ گئی، بالکل چینجنگ آ گئی کہ وہ جس کے پاس طاقت تو تھی لیکن امریکہ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی، کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تھوڑے وقت میں کیا ہوا؟ عراق کو زیر کر دیا. اور حکومت کس کے حوالے کر دی پتا آپ کو؟ چونکہ صدام سنی تھا نا، حکومت حوالے کر دی شیعوں کے حوالے کی امریکہ نے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ملے بھی کون تھے، ملے کون ہوں گے. اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظاہر بات ہے جنہیں حکومت دی ہے وہی تو ملے تھے. وہ جو صدام کے ارد گرد وہ لوگ تھے وہ مل گئے اور بک گئے. بس طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ہم تمہیں یہ دے دیں گے، تم ہمارے معاملے میں نہیں بولنا، ہم تمہارے معاملے میں نہیں بولیں. اور نتیجہ کیا نکلا کہ عراق پر ایک طویل عرصے تک سنیوں کی حکومت تھی. آ گئی جناب اہل تشیع کی، اہل تشیع اس پر حکومت کر رہے. تو لوگ جو نفاق قسم کے ہیں، خارجی ذہنیت رکھنے والے، وہ فوراً بک جاتے ہیں. تو رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ان سے بچو. اب اس آیت کریمہ میں آگے رب کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا. جب انہیں مال ملتا ہے نا، پیسہ ملتا ہے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، رضو، خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن لَّمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور جب انہیں دولت نہیں ملتی، پیسہ نہیں ملتا، دنیاوی مفادات حاصل نہیں ہوتے تو پھر منہ بگاڑ لیں گے کہ نہیں. یہ لہجہ، یہ انداز کس کا ہے؟ منافقین کا ہے. یا میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو کلیئر کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بھی درس سے عبرت ہے. بلکہ میں نے سوچا کہ اس آیت کریمہ میں جو بنیادی میسج ہے نا وہ یہی ہے جو میں آگے آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آیت کریمہ کا جو پیغام ربانی ہے، جو فرمان الہی ہے، اور جو منشاء خداوندی ہے. ایک تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا انسان سے مفاد، انسان کا انسان سے مفاد. ذرا غور کریں، آج کل کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کا مفاد آپ سے وابستہ ہو کسی بھی طریقے سے، آپ پیسے دے رہے ہیں یا اس کے کام کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے، آپ دیکھیں آپ کو سلام کرے گا، آپ جائیں گے تو کھڑا ہو جائے گا، ہم جیسوں کے ہاتھ بھی چوم لے گا،
اچھا بڑے خیال رکھے گا, بڑی توجہ دے گا. وجہ کیا بھائی؟ وجہ یہ کہ جناب میرے اس سے مفادات ہیں, فائدہ ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی, ہضم ہوتی ہے, اس پر کوئی اعتراض میں نہیں کر رہا. ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں جس کا کھاؤ گے اس کے گیت گاؤ گے, یہ تو ہے. تو اب جب مفادات اس سے متعلق ہو جاتے ہیں آپ کے دنیاوی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب نہیں یہ تو بہت اچھا ہے, اس کے پاس جائیں گے, فون کرے گا فوراً پہنچ جائیں گے, بلائے گا پہنچ جائیں گے, کام کہے گا کام کر دیں گے, اسے سر پر بٹھاتے ہیں. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گاتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر بات ہے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر بات ہے کوئی مہربانی کر رہا ہے تو آپ کی طرف سے بھی مشفقانہ انداز تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ کسی وجہ سے اب اسے روک دیا. جو فائدہ آپ کو پہنچ رہا تھا نا, جو نفع پہنچ رہا تھا, اسے روک دیا. جیسے وہ روکتا ہے نا, ابھی مخالفت نہیں کرا اور کسی کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں بنتا. آپ دیکھیں اکثر لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا میں, جمعی کی بات نہیں کر رہا, اکثر لوگ کیا ہے, ماضی کے جو احسانات تھے, جو مفادات اس سے حاصل کیے تھے, جو فوائد اس سے حاصل کیے تھے, سب بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. یہ کیا ہے؟ احسان فراموشی ہے نا. یہ ہمارا مزاج. میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں, اس پر سوال کر رہا ہوں, میری انگلی اس پر اٹھ رہی ہے کہ ایک شخص نے 5 سال آپ کا بھلا چاہا, آپ کو فائدہ پہنچایا, لیکن کیا ہوا 5 سال کے بعد اب کسی وجہ سے منع کرتا ہے, کہتے ہیں یار میں ابھی سپورٹ نہیں کر سکتا, ابھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پیسے دیتا تھا نہیں دے سکتا, راشن دیتا تھا نہیں دے سکتا, ہیلپ کرتا تھا ہیلپ نہیں کر سکتا. بس جیسے وہ بند کرے گا سامنے والا جو ہے نا اس کا تیور چینج ہوگا. پہلے تو سر پر بٹھا رہا تھا, اب کہتا ہے میں جوتی پر بھی نہیں بٹھاؤں گا. ہوتا ہے ایسا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے مفادات کسی سے منسلک ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو جب تک دینا سر پر بٹھایا, لیکن جب روکتا ہے آپ سے عداوت نہیں رکھتا, مخالفت نہیں کرتا, رکاوٹ نہیں ڈالتا, کہتا ہے میں اب نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے تیور چینج ہو گئے, ہمارے انداز چینج ہو گئے. یہ انداز کس کا ہے پتا آپ کو؟ یہ منافقین کا ہے. کیونکہ قرآن آپ پڑھے, قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقین کی نیچر بتا رہا ہے. فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا, جب تک دیتے تو بڑا راضی رہتا ہے, مطلب سر پر بٹھاتا ہے. اچھا وَإِنْ لَمْ يُعْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, جب دینا بند کر دینا تو پھر منہ بگڑ جائے گا. اب تو کہے گا تمہیں سر پہ کہاں بٹھاؤں, اب تو جوتی پر بھی نہ بٹھاؤں. اب یہ انداز ہو جاتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک لشکر میں تشریف لے گئے. پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں ہے. صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ ابھی تو سفر ہے اور دائیں بائیں پانی نظر بھی نہیں آ رہا قریب میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگا دی. فرمایا پانی تلاش کرو. ایک صحابی کا نام ہے حضرت علی شیر خدا, دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت عمران بن حسین. یہ 2 صحابہ ہیں اور یہ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں, بالکل صحیح, اس پر کوئی کلام نہیں. اب ان دونوں صحابہ کی جب ڈیوٹی لگی ہے چلے گئے, تشریف لے گئے. راستے میں جب تلاش کرنے لگے پانی کو, ایک خاتون ملی. خاتون مسلمان نہیں تھی, مشرکہ تھی, بت پرست, مسلمان خاتون نہیں تھی. اس خاتون کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے. حضرت علی اور حضرت عمران نے جب دیکھا تو پوچھا آپ نے پانی کہاں سے لیا ہے تاکہ ہم وہاں جائیں اور پانی لے کر آئیں. خاتون نے کہا پانی قریب میں نہیں ہے, پانی لینے اگر آپ جاؤ گے نا تو آنے جانے میں 24 گھنٹے لگیں گے, اتنے دور پانی ہے, 24 گھنٹے. اب ظاہر بات ہے جب 24 گھنٹے لگیں گے تو پانی پینے کے لیے ہے نہیں, تو 24 گھنٹے تک ہم کیسے صبر کریں؟ پانی کی پیاس تو لگتی, اور صحرا کا سفر ہے, وہاں تو زیادہ پیاس لگے گی اور زیادہ گرمی لگے گی. اب ان دونوں حضرات مقدسہ نے کیا کیا, اس خاتون کو ساتھ لے آئے بارگاہ رسالت میں. میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا یہ جو 2 مشکید ہیں نا پانی کے, ان کے نیچے اس کا منہ کھول دو اور اپنے اپنے برتن بھر لو. سب نے اپنے برتن بھر لیے.
پانی ظاہر بات ہے دو مسجدیں صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام نے پانی بھر لیے، مسجدیں بھر گئے. اب ان مسجدوں کے اندر وہ جو تھیلے تھے اس کے اندر پانی تو ختم ہونا چاہیے نا. ظاہر بات ہے جب پانی نکالا جائے گا تو مسجدوں میں پانی تو ختم ہو جائے گا. اور صحابہ کرام کافی تھے، سب نے برتن بھرے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو غسل کرنا تھا غسل بھی کیا، وضو کرنا تھا وضو بھی کیا، پیاس بجھانی تھی پیاس بھی بجھائی، برتن پڑے تھے برتن بھی بھر لیا، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ بھی پڑھ لیا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ دو مسجدوں میں کیا اتنا پانی ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال. دو مسجدوں میں اتنا پانی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا آج کل تو ہم نہیں دیکھتے لیکن چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے تھے صبح صبح فجر کے ٹائم پر پٹھانوں چمڑے کے مسجدیں لے کے نکلتے تھے. یہ وہی والے مسجد ہیں. اب اس کے اندر پانی کتنا ہوتا ہے؟ پانی کی مقدار تو بہت کم ہوتی ہے. اب اس پانی سے برتن بھی بھرا جائے، جانوروں کو پلایا جائے، غسل کرنے والوں نے غسل بھی کیا، اچھا وضو کرنے والوں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، اتنا پانی کہاں سے آیا؟ پہلا سوال. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سارے برتن بھر گئے، غسل کرنے والے نے غسل کر لیا. اس کے بعد نبی نے کیا کیا؟ وہ جو نیچے سے پانی کا منہ کھولا تھا نا، مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے بھی کھلتا ہے، ایک اوپر کی سائڈ سے کھلتا ہے ایک نیچے کی سائڈ سے کھلتا ہے. نیچے سے جو اس کا منہ تھا نا وہ بند کر دیا. جب منہ بند کیا مسجدہ دیکھا نا، اس کے اندر جیسے پہلے پانی تھا اب بھی اتنا پانی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی کے یہاں ایک معجزہ نہیں تھا، دو معجزے. ایک کی طرف تو میں نے پہلے توجہ دلائی نا کہ اتنا پانی کہاں سے آیا؟ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا. پھر اس کے بعد پانی بھر لیا گیا، بخاری کے اندر ہے، پانی ختم نہیں ہوا. میرے مصطفیٰ نے اس خاتون کو کیا کہا پتا آپ کو؟ مشرکہ خاتون تھی. میرے نبی نے فرمایا اگر تم چیک کرو تو تمہارا پانی کم نہیں ہوا، پانی تو وہی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود توجہ رکھے گا، اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا جس کے پاس کھانے کی جو چیزیں وہ لے کر آئے. ایک کپڑا بچھایا، کوئی کھجورے لے کر آیا، کوئی ستو لے کر آیا، سارا ایک ڈیری بن گئی، ایک پوٹلی بڑی والی. فرمایا جو پانی ہم نے لیا نا اس کے عوض دیا ہے. جبکہ پانی لیا کہاں؟ یہ تو میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا. اچھا وہ خاتون چلی گئی، بخاری کے اندر ہے، توجہ رکھے گا. بظاہر اس خاتون کا ایک احسان تھا. وہ احسان کیا کہ پانی نہیں تھا پانی دیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پانی مسجد میں بھی نہ کم ہوا نہ ختم ہوا بلکہ جیسے تھا ویسا ہی پڑا ہے. اب کیا وہ خاتون مسلمان نہیں ہوئی ہے، مشرکہ. اس سے اس بات کو دیکھا بھی، دیکھنے کے بعد کہنے لگی یا تو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب وہ اپنا خیال پیش کر رہی، یا تو پھر معاذ اللہ یہ جادوگر ہے. وہ یہ خاتون یہ کہنے لگے. اچھا کیوں کہنے لگی؟ چونکہ وہ مشرکہ تھی. اچھا اب وہ خاتون اپنے قبیلے میں گئی اور اپنے گاؤں میں گئی، کچھ عرصہ گزارا. مسلمان اب جب حملہ کرتا ہے تو وہ جو گاؤں تھا اس کے دائیں حملہ کرے بائیں حملہ کرے، لیکن مسلمان اس گاؤں پر حملہ نہیں کرتے. سوال ہے نا، توجہ رکھیے گا. دائیں حملہ کر رہے مسلمان، بائیں حملہ کر رہے، لشکر کشی ہو رہی ہے. اچھا پیچھے بھی حملہ ہو، لیکن یہ چھوٹی سی پٹی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا، مسلمان اس پر حملہ نہیں کرتا، صحابہ کرام اس پر حملہ نہیں کرتے. وہ خاتون ایک دن اپنے گاؤں والوں کو جمع کرتی ہے اور کہنے لگی تم نوٹ کر رہے ہو مسلمان حملہ کرتا ہے دائیں بائیں کرتا ہے، ہمارے گاؤں پر نہیں کرتا. کیوں نہیں کر رہا؟ اب ایک دوسرے سے پوچھنے کیوں حملہ نہیں کر رہا؟ ہم پر بھی تو حملہ ہونا چاہیے. قصدن ہمیں چھوڑا جا رہا ہے، جس کو کہے کہ جان بوجھ کر ہمیں چھوڑا جا رہا ہے، ہم پر حملہ نہیں ہو رہا. دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے، ہم پر حملہ نہیں ہو رہا. تو پھر اس خاتون نے کیا بتایا سنے گا. خاتون نے کہا میرا خیال ہے میں نے ایک مرتبہ ان پر احسان کیا تھا نا، ایک مرتبہ، اس احسان کی بنا پر یہ مسلمان ہم پر حملہ نہیں کر رہے. خاتون نے جب یہ بات بتائی نا تو ہوا کیا پتا آپ کو؟ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا ہمیں بھی یہی لگتا ہے. تو خاتون نے کہا کہ جو مسلمان ایسا ہو کہ جس پر ایک مرتبہ احسان ہو جائے وہ قیامت تک کبھی بھولتا نہیں، وہ مذہب کتنا پیارا ہوگا، کیوں نہ ہم سب مل کر کلمہ پڑھ لیں. مسلمان ہو گئے سارے کے ساتھ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کا سیوا ہے. تو اب اگر ہمارا مفاد کسی انسان سے ہے،
ہمارا مفاد دنیاوی مفاد کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی انسان سے ہے اور وہ سامنے والا روک دیتا ہے, ہمارا تیور ہی چینج ہو جاتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, اسے بول رہا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ہوتے بہت اچھے. یاد رکھیے گا, اگر آپ کا تیور یہاں چینج ہوگا تو پھر ماں کے سامنے بھی ہوگا, باپ کے سامنے بھی ہوگا. کیونکہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے, اب ماں اور باپ کی ضرورت نہیں, خود کما رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج کر رہا ہے. بیچارہ باپ عمر رسیدہ ہو گیا, ماں بیچاری محتاج ہو گئی, اب کھانا بھی نہیں پکا سکتی, اسے سارے کی ضرورت ہے, بیٹے کی, بہو کی. اور اس وقت بیٹا کیا کہتا ہے, باپ کو کبھی کہتا ہے آپ نے کیا کیا ہے, کبھی ماں کو کہتا ہے آپ نے کیا کیا ہے. مجھے بتائیں, اس باپ کے کلیجے کو اس بیٹے نے چیر نہیں دیا؟ کیا اس ماں کے دل کو جو ہے اس بیٹے نے یہ جملے کہہ کر ہلاک نہیں کر دیا, قتل نہیں کر دیا؟ کتنا بے غیرت ہے وہ بیٹا اور کتنی بے غیرت ہے وہ بیٹی. بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے, جب مجھے ضرورت تھی تو میرا سہارا میری ماں, میرا باپ تھا, اب اسے میری ضرورت ہے. تو یاد رکھے گا, اسلام یہ نہیں سکھاتا, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ پر کسی کا احسان ہو جائے, مرتے دم تک مت بھولنا, اگر مفاد کسی مفاد سے منسلک ہے. اور بھولنے والوں کا جو سوچ ہے, نیچر ہے, وہ کس کی ہے؟ منافقین کی ہے. اچھا آگے بڑھتے, اسی طریقے سے اب یہ بات تھوڑی تلخ ہے, کڑوی بات پیش کر رہا ہوں. ہمارے مفادات بھی تو اللہ سے ہیں. ہمارا مفاد کیا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اللہ چلاتا ہے, اللہ کے عطا سے ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ سے فائدے لے رہے ہیں نا, اللہ سے فائدے لے رہے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ فائدہ اللہ دیتا ہے, اب اللہ نے کسی چیز میں رکاوٹ ڈال دی, اب دیکھیں لوگوں کی زبانیں چینج ہو جاتی, بالکل بدل جاتی, لوگوں کی سوچ بالکل بدل جاتی. یار اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کرتا ہی نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ایسے کلمات وہ کہہ بیٹھتے ہیں, الامان والافید, کہ سامنے والا ہم جیسا شخص جب سنتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, یہ مسلمان بھی رہا یا نہیں رہا, اگر شادی شدہ ہے تو نکاح برقرار ہے یا نہیں ہے, ایسے جملے کہتا ہے. اب اللہ جب تک دے رہا ہے بڑے خوش ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں قرآن خوانی کروا لینا, یہ کروا لینا, وہ بھی مفادات ہوتے ہیں. یار رزق میں برکت ہو, دنیاوی فائدہ ہے نا, ٹھیک ہے کریں, اس کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا مسلمان. لیکن مقصد یہ کہ اللہ دے تب بھی راضی ہونا چاہیے, اللہ روک دے تب بھی راضی رہو, یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہی اسلام سکھاتا ہے. میں اس پر ایک واقعہ مختصر پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے. حضرت یونس علیہ السلام نے جبریل کو کہا, مجھے ایسے شخص کا دیدار کرنا ہے جو اس وقت روح زمین پر سب سے نیک ہے. ایسے شخص کا مجھے دیدار کرنا ہے جو روح زمین پر سب سے نیک ہے. حضرت جبریل نے فرمایا ہاں چلو. دیکھیں ظاہری بات ہے, میری اپروچ کتنے تک ہوگی؟ 10 تک, 20 تک, 50 تک, 100 تک, 500 تک. جبریل امین تو سارے انسانوں کو جانتے ہیں, سارے انسان, بھائی شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے جنوب تک, جب سے دنیا بنی, جب سے انسان آباد ہوا, اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جبریل تو سب سے آگاہ ہے نا. اچھا میری اور آپ کی اپروچ کتنی ہے؟ آپ کے ارد گرد کتنے ہوں گے؟ 50 افراد, 100 افراد. میرے ارد گرد کتنے ہوں گے؟ ہماری اپروچ بہت لمیٹڈ ہے, بہت مختصر. حضرت جبریل کی کیا ہے؟ شرق سے غرب, شمال سے جنوب, آدم علیہ السلام سے قیامت تک, سب تک ہے. تو حضرت جبریل جس کا بتائیں گے ظاہری بات ہے وہ شخص تو اہم ہوگا نا. یہی تو اعلیٰ حضرت نے بیان بھی کیا نا, یہی بولے سدرہ والے جبریل, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. نبی کی بارگاہ حضرت امام اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت جبریل نے حضرت یونس علیہ السلام سے عرض کی کہ ٹھیک ہے, اس وقت جو روح زمین پر نیک ہے میں آپ کو ملانے لے چلتا ہوں. جس شخص کے پاس لے گئے نا وہ کیسا تھا پتہ آپ کو؟ نہ اس کے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے, مقطوع الیدین مقطوع الرجلین, ہاتھ و پاؤں نہیں تھے, کٹے ہوئے تھے. اللہ کے
नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील को कहा कि मैंने कहा था जो नेक शख्स है आप उससे मिलाए, आपने इससे मिलाया है। इसकी तो टांग भी नहीं है, हाथ भी नहीं, कैसे इबादत करेगा? देखिए ना, आपको नमाज पढ़नी है तो टांग चाहिए ना, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएंगे, हाथ बांधेंगे तो हाथ होंगे तो होगा ना। कहा इसके तो हाथ भी नहीं है, इसके पांव भी नहीं है, और आप ऐसे शख्स से मिलाने ले आए। मैंने तो सवाल ही किया था नेक जो है उससे मिलाए। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मैं सवालात इससे करता हूं, अब वो सुनिएगा। अब हजरत जिब्रील जो इंसानी शक्ल में थे पूछने लगे उस शख्स से कि तेरी टांगे नहीं है, तेरे पांव नहीं है, उसके माथे पर बल नहीं आया, शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता। क्या कहता है पता है आपको? कहता है टांग किसने दी थी? अल्लाह ने। पांव किसने देते? अल्लाह ने। तो उसकी टांग थे, उसके पांव थे, उसने ले लिया, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। यानी देखें, जब तक अल्लाह देता है तब तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब अल्लाह थोड़ा रोकता है ना तो शिकवा शिकायत शुरू हो जाती, माज़ अल्लाह। अब वो क्या कहता है? कहता है मैं अल्लाह के रज़ा पर राजी हूं, खुश हूं। हज़रत जिब्रील हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं हज़रत आप ठहरिए, अभी मस्जिद में बताना चाह रहा हूं। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर में उस बंदे की आंखें चली गई। अब मुझे बताएं वो जिंदगी क्या? ना टांग हो, ना हाथ हो, ना आंखें हो, वो तो अपनी मौत ही मांगेगा। वो कहेगा यार मर जाऊं, जान छुड़े, कुछ भी नहीं है, ना देख सकता हूं, ना पकड़ सकता हूं, ना चल सकता हूं, मैं तो कुछ हो ही नहीं, और फिर भी जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। तो ये जिंदगी मौत तो बराबर है, बल्कि ये सोच बन जाती है इंसान की, वो सही है गलत है वो एक अलग मैटर है, सोचे बनती इससे बेहतर मर जाओ। अब वो शख्स जिसकी आंखें भी चली गई, ना हाथ है ना पांव है, हज़रत जिब्रील ने जो है ना पूछा, सवाल किया कि ये जो आंखें हैं ये भी तेरी चली गई? तो कहता है अल्लाह का शुक्र है, कहता अल्लाह का शुक्र है। वो क्या कहता है सुनिए, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है। तो जिब्रील ने कहा तेरी ना आंखें हैं, ना तेरे हाथ हैं, ना तेरे पांव हैं, फिर भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कहता बस मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूं, बस जो भी हो जाए मेरा रब मुझसे राजी रहे। तो हज़रत जिब्रील फरमाते यही रूह जमीन पर सबसे नेक बंदा है। इसको कहते हैं नेक। आजमाइश के वक्त साबित कदम रहना, इम्तिहान के वक्त साबित कदम रहना, और जो इम्तिहान के वक्त साबित कदम रहता है अल्लाह उसके मकाम को और बुलंद से बुलंद फरमा देता है। यानी ये समझे, मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूं, 10 मेरा देखा जाए तो कंप्लीट। मैंने उसको टेक्स्ट में लिखा है, इबारत आयत का अहम सबक, ये आज के दर्स का सबक है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी दे, इसलिए कि बस हम अजीब लोग हैं, जब तक मिलता है तो खुश होते हैं, कोई मुसीबत कोई तकलीफ आ जाए अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, कहा नहीं जा सकता। सब्र खत्म हो गया, नाशुक्री कूट कूट कर हमारे कल्ब और जिगर में बस गई है। लेकिन ये जो आयत करीमा है सूरह तौबा की, इस पूरी आयत का, जिसको हम कहते हैं, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे जो टीचर थे, जैसे मुताला पाकिस्तान में पढ़ते थे, अब जाहिर बात है मैंने 9 पढ़ी है, 9 क्लास में था मैं, 89 में 9 क्लास पढ़ी। तो हमारे जो टीचर थे उस्ताद, वो कहते थे ये जो मुताला पाकिस्तान है ना, ये सब अपनी जगह पर, इसका मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल बड़ा मुख्तसर है। आजकल स्कूल में क्या कहा जाता पता नहीं, लेकिन आप लोग स्कूल पढ़े हुए हैं, जाहिर बात है मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, आपको याद होगा। मैं पुराने लोगों से मुखातिब हूं। आजकल स्कूल का स्टाइल तो अलग है ना, उस जमाने में ये कहां थी, नर्सरी कहां थी, हमने तो कभी सुनी नहीं थी बचपन में। नर्सरी कौन सी थी, मोंटेसरी कौन सी थी, ये तो पहले तो कभी था ही नहीं। अच्छा, हम पहले से ही पढ़े डायरेक्ट, और मुझे ये भी याद है वो नंबर 1 नंबर 2 और कुतियाना स्कूल, इन स्कूलों में मैंने पढ़ा, तो वहां तो गुजराती भी पढ़ाते थे, केंचो सुचे, वो बचपन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे तो ना नर्सरी थी ना मोंटेसरी थी, फिर पता चला कि अब KG 1 आ गई, एक कोई आई,
फिर पता चला KG2 आ गए, फिर पता चला नर्सरी भी आ गए, फिर पता चला मोंटेसरी भी आ गए। पहले से पहले 4 क्लास है, वरना ना हमने इससे पहले पढ़ा था, मैंने तो नहीं पढ़ा, ना मेरे अब्बा ने पढ़ा है। मेरे अब्बा जो है ना वो भी कहते हम तो पहले से पढ़ते आए, ये क्लास से तो हमें पता है। अच्छा, इसके बावजूद एक और बात बता रहा हूं मैं, बात चली क्योंकि बाप की बात आई ना तो बता रहा हूं। मैं अपने बाप के साथ रहा नहीं, मैं तो अपने नाना नानी के पास रहा, लेकिन मेरे बाप गालिबन कहते थे, मुझे याद पड़ रहा है 7 क्लास पढ़े हुए थे, क्या इसके आगे नहीं पढ़ा। हिसाब किताब के इतने माहिर थे, मुझे कहते थे, मुझे बराबर याद है, कहते हम जोरिया बाजार में होते ना दुकान में, छालिया का कारोबार है हमारा असल कारोबार छालिया का है। अब तो सारा टेस्ट मैस हो गया। तो जोरिया बाजार की दुकान पर मैं जब मैट्रिक पढ़ लिया ना तो अब्बा ने बोला अब आ जा जरा, क्योंकि मेमनों में यही रिवाज पहले था, जैसे मैट्रिक फारिग हो ना आखिरी पेपर से पहले बाप बोल देता था कि भाई कल आखिरी पेपर है ना, पेपर दे के डायरेक्ट दुकान पर आ जाना, अब तेरी दुकान पर ड्यूटी लगेगी। तो मेरे बाप ने भी मुझे यही बोला चल कल से आ जाना बेटा, दुकान पर ड्यूटी दे, काम करना है। अच्छा, उस वक्त जो है ना कैलकुलेटर हिसाब आता, भाई ये 15 रुपए 50 पैसे, ये 16 रुपए, ये 25 रुपए, ये 30 रुपए, ये 40 रुपए, ये पूरी लिस्ट बनी हुई। तो मेरे वालिद मुझे कहते थे कि बेटा तू कैलकुलेटर से हिसाब लगा और मैं ऐसे लगाता हूं, रेस लगाते जीतता कौन है। मेरे वालिद मुझे कहते रेस लगाते कौन जीतता है, देखते। तो अब मैं कैलकुलेटर पर बैठू, जल्दी जल्दी हिसाब करो, ये 10 है, ये 25 है, ये 25.5 है, ये है, ये वगैरह वगैरह। अभी मेरा हिसाब नहीं हुआ, मेरा बाप कहता नीचे ये लिख दे, नीचे ये लिख दे, बगैर कैलकुलेटर। यानी पढ़े हुए 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास पढ़े हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने तेज थे। अब तो स्कूलों में क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने, अब तो इतनी क्लासें भी बढ़ गई, क्या कुछ हो गया। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो इसका मरकजी ख्याल है इस आयत का, मैं अब वो मेमनों की तरफ आ गया, ये सब बातें मैं मेमनों की बता रहा हूं। अब मेमनों के घरों में यही होता था मादी में, ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूं क्योंकि अब हमें याद है कि ये बचपन में यही होता था। तो मरकजी ख्याल जो है ना, इसको मैंने लफ्जों में लिखा है, इन लफ्जों को बस आप जो है जहन में रख लें, पढ़ ले, दिमाग में बिठाए। काश काश मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें, कोई बरी नहीं है, शरीयत के अहकाम मुझ पर भी है और आप पर भी है, हम सब जो है पाबंद है। अब वो लफ्जों में क्या है, मोमिन अल्लाह की रजा चाहता है, ये मोमिन की शान है, चाहे माल मिले या ना मिले। बड़े अहम जुमले आसान है, क्योंकि माल मिले आगे का जुमला पहाड़ से भी भारी है पहाड़ का वेट इतना नहीं है। माल मिले या ना मिले। अब आए मुनाफिक है, मुनाफिक सिर्फ दुनियावी जाती मफाद देखता है। अल्लाह ताला मुनाफिक की सोच से बचाए और मोमिन और मुस्लिम की जो सोच है उस सांचे में हम सबको डाल दे। ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें दीन की समझ अता फरमा। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो